آپ جن کے ہاتھ میں آپ کی زمام ہے، انہوں نے جب وبا نہیں تھی تو ملک نہیں چل رہا ان سے، جب وبا نہیں تھی تو بھوک آ گئی تھی، چینی غائب ہو گئی تھی، آٹا غائب ہو گیا تھا، اور اب جب کہ سامنے آیا کہ یہ آٹا غائب کس نے کیا ہے تو پوری فہرست موجودہ حکمرانوں کی ہے۔ جس ملک کے حاکم ہی ڈاکو ہوں، جس کے حکمران ہی چور ہوں، اس قوم کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اور دوسرے ڈاکوؤں کی دوسری جماعت یہی ہے پاکستانیوں کے ذہن میں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت، پہلے کہا گیا تھا چور چور، جنہوں نے کہا تھا چور چور، قوم نے مان لیا کہ وہ چور تھے، یہ چور پکڑنے والے داروغہ ہیں۔ خوب جب چور چور کرنے والے خود ان کی چوریاں خود ہی اپنے پہلے سال میں ہی سامنے آ گئیں، جنہوں نے تمہارا رزق ہی چھین لیا ہے کن دنوں میں۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں کہ نئے چور، اب تازہ نفس چور تو ہمیشہ تباہ کرے گا۔ ایک تجربہ کار چور، پہلے سے بھرا ہوا چور، جس نے کافی چوریاں کر کے اپنے خزانے بھر لیے ہیں۔ ایک قصہ ہے نا، علی بابا اور 40 چور۔ علی بابا اور 40 چور قصہ ہے، ایک افسانوی کہانی ہے، اور وہ کہانی ظاہراً ہندی ہی ہے، پھر ہندی سے دوسری زبانوں میں جا کر پھر واپس ترجمہ ہو کر ہندوستان واپس آئی وہ کہانی، علی بابا 40 چور، کہ علی بابا کے ساتھی تھے 40 چور۔ انہوں نے سب کچھ، پورا علاقہ لوٹ کر، زمین لوٹ کے غار میں سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ ان کی غار ایک خزانہ تھی، معدن کی ایک خزانہ تھی۔ علی بابا اگر ہے تو وہ تو امیر چور ہے، اس نے اپنا خزانہ بھر لیا ہے۔ ڈرو بھوکے چور سے، ڈرو تازہ دم چور سے، ڈرو تازہ نفس چور سے، کہ جو ابھی بالکل خالی ہے، ایک ایک کر کے ان کو موقع دے رہے ہیں۔ وبا کے دنوں میں تعمیرات کو سہولت دے دی۔ یہ کون سا پیچھے چور رہ گیا تھا جس کو وبا کے دنوں میں موقع دیا گیا ہے؟ وبا کے دنوں میں ہر چیز بند ہے، کم از کم یہ پٹرول، یہ وبا نے یا شیطانی طاقتوں کی آپس کی جنگ نے پٹرول سستا کیا تھا۔ پاکستان کے بھوکے عوام کو ایک سہولت ملی تھی، کم از کم 70 روپے فی لیٹر پٹرول عوام کے لیے سستا ہوا تھا، جن میں سے عوام کو صرف 15 روپے چھوٹ ملی۔ 70 روپے سستا پٹرول، 15 روپے سستا کیا گیا۔ اب یہ باقی روپے کدھر جا رہے ہیں؟ وبا کے لیے نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ کوئی وبا روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو یہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا کہ جو کچھ کر سکتا ہے آئے میدان میں کرے۔ چوروں کو تبادلے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا عزیز من۔ یہ شب بہت اہم ہے اس وقت، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، خوف زدہ لوگوں کے لیے، افلاس زدہ لوگوں کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے۔ اس شب اپنی رغبت دولت کریمہ میں پیش کریں، استغاثہ بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں امامت کو پیش کریں، جس کے فقدان سے یہ سارے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جس کے نہ ہونے سے یہ دنیا ساری، مہدویت و امامت جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔